بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان ثقفی نے ہنستے ہوئے کہا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا تم کسی غریب اور محنت و مشقت کرنے والے کسان کی بیٹیاں لگتی بھی ہو یا نہیں؟ خود ہی بتا دو کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے سالار کو زہر دینا ہے یا صرف جاسوسی کرنا ہے؟ بیشتر اس کے کہ دونوں لڑکیاں اپنے رد عمل کا اظہار کرتی۔ شعبان ثقفی نے ان دونوں میں سے ایک کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور پھر اپنا بازو اس کی پیٹھ کے پیچھے کر کے اسے اپنے ساتھ یوں لگا لیا جیسے وہ اس لڑکی کے حسن اور اتنے کشش جسم کا کرویدہ ہو گیا ہو۔ اس نے لڑکی کی گال پر آہستہ سے تھپکی دی اور اسے اپنے بازوؤں میں بونچ لیا۔ بولو، اس نے بڑے پیار سے لڑکی سے کہا، میں چاہوں تو تمہیں اور تمہارے ساتھ کی لڑکی کو بھی شہزادیاں بنا کر یہاں رکھ سکتا ہوں، اور یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے کہ میں تم دونوں کے ہاتھ باندھ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ دوں اور گھوڑا سر پر دوڑا دوں۔ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے اس سے پوچھا، کیا آپ بھی سالار ہیں؟ یہاں سب کچھ میں ہوں۔ شعبان ثقفی نے جواب دیا، میں جو پوچھ رہا ہوں تم اس کا جواب دو۔ لڑکی نے شعبان ثقفی کے بازو سے آزاد ہونے کی کوشش نہ کی بلکہ اپنا ایک بازو اس کی کمر میں ڈال دیا اور ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے لڑکی نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہو۔ دوسری لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم سا آ گیا۔ اچانک شعبان ثقفی نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پرے ہٹا دیا اور دروازہ کھول کر دونوں آدمیوں کو اندر بلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ ہیں، حیا ہے اور یہ یقیناً جاسوسی ہے۔ کیا تم لوگوں میں عقل کی اتنی کمی ہے؟ شعبان ثقفی نے ان سے پوچھا، کیا تم عرب کے لوگوں کو کم عقل سمجھتے ہو یا تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم یہاں کے لوگوں کے طور طریقے، رہن سہن وغیرہ کو نہیں سمجھتے؟ میں ہاتھ اور پاؤں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس آدمی کا پیشہ کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے چھپٹا مار کر ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس ہاتھ کو الٹا سیدھا کر کے دیکھا، تمہارے پورے خاندان میں کسی نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی۔ شعبان ثقفی نے کہا، اب اتنا بتا دو کہ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمیں خود اندر نہ بلاتے تو ہم خود ہی اندر آنے والے تھے۔ دوسرے آدمی نے کہا، اب اگر ہم بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم سزا سے بچنے کے لیے اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اندر آ کر آپ کو صاف بتا دیں، ہم بود ہیر کے راجہ کاکا کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں۔ ہمیں اس قلعے سے بھاگے ہوئے بجے رائے نے تیار کیا تھا۔ دوسرے آدمی نے کہا، یہ دونوں لڑکیاں بجے رائے کے اپنے خاندان کی ہیں، کیا بجے رائے یہاں سے بھاگ کر سیسم پہنچ گیا ہے؟ شعبان ثقفی نے پوچھا۔ ہاں، اس آدمی نے جواب دیا، اسے راجہ کاکا نے پناہ دی ہے اور وہ دونوں آپ کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج سیوستان کے قلعے میں سرنگ لگا کر داخل ہوئی تھی تو راجہ دھر کا بھیجا بجے رائے جو یہاں کے راجہ دھر کا بھتیجا بجے رائے جو یہاں کی فوج کا حاکم تھا، اپنے خاندان کو ساتھ لے کر نکل بھاگا تھا۔ محمد بن قاسم کا ارادہ یہ تھا کہ اس کا تعاقب کیا جائے۔ ابھی اپنے جاسوس نہیں یہ بتا سکے تھے کہ بجے رائے کس طرف نکل گیا ہے۔ محمد بن قاسم کو اس علاقے اور راجہ دھر کی فوج کے متعلق جو اہم معلومات ملی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ دھر کی فوج کی زیادہ تر کمان اس کے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں ایک جیسینا تھا جو اس کا اپنا بیٹا تھا اور دوسرا بجے رائے تھا جو سیوستان سے بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی یہ کوشش تھی کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے تو راجہ دھر کی فوج کافی کمزور ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بجے رائے کے تعاقب کی سوچ رہا تھا۔ سیوستان سے آگے محمد بن قاسم کا ٹارگٹ سیسم کا قلعہ تھا جو ریاست بود ہیر کا پایہ تخت تھا۔ وہاں کا راجہ کاکا تھا جو بدھ مت کا پیروکار تھا۔ یہ ریاست کہنے کو تو آزاد تھی لیکن راجہ دھر نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا اور کاکا کو یہ لالچ دے رکھا تھا کہ اس پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ اسے فوج کی مدد کر کر بچا لے گا۔ یہ ایک بڑی اچھی
اطلاعات ہیں جو ان جاسوسوں نے شعبان ثقفی کو دی تھی، قیمتی اسی لیے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع ملی تھی کہ سیسم کو کوئی اتنا مضبوط قلعہ نہیں، اس کے علاوہ وہ وہاں کا راجہ بدھ ہے۔ چونکہ بدھ خون ریزی کو گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے محمد بن قاسم کو یہ توقع تھی کہ جس طرح پہلے بدھ حاکم اس کی اطاعت قبول کر چکے تھے، اس طرح کاکا بھی اس کا استقبال دوستوں کی طرح کرے گا۔ لیکن ان جاسوسوں کے کہنے کے مطابق وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ یہ جاسوس کس حد تک سچ بول رہے تھے۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہو کہ سیوستان جا کر ایسی اداکاری کرو کہ تم پر جاسوسی کا شک کیا جائے اور فوراً تسلیم کر لو تم جاسوس ہو، اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ خبر دو کہ بچے رائے سیسم میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور راجہ کاکا کے ساتھ مل کر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ نہیں دیں گے۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک نے کہا، ہمارا جرم ہی کچھ ایسا ہے کہ جس کا اعتراف کر کے ہم نے اپنی گردنیں آپ کی تلواروں کے نیچے رکھ دی ہیں۔ ہم آپ کو یقین نہیں دلا سکتے کہ ہمارا اعتراف کا جو باعث بنا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ تم دونوں عقل مند آدمی معلوم ہوتے ہو، شعبان ثقفی نے کہا، اور میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میں ان آدمیوں میں سے ہوں جو تم جیسے جاسوسوں کو تیار کیا کرتا ہے۔ تم جھوٹ بولو، میں تمہیں بتا دوں گا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اپنی جان بچانے کے سوا اور کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی اصلیت بے نقاب کر دی ہے؟ ہم نے پہلی بار مسلمانوں کی عبادت دیکھی ہے، ایک نے کہا۔ اذان بھی پہلی بار سنی ہے، اس سے پہلے ہمیں زبانی بتایا گیا تھا کہ مسلمان اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ آواز پہلی بار سنی اور یہ نماز پہلی بار دیکھی۔ ہم آخر انسان ہیں، ہم نے بتوں کو عبادت کرتے دیکھا ہے، اپنے مندروں میں جا کر خود بھی عبادت کی ہے۔ ہم ہندو ہیں اور ہمارا تعلق چننا قوم سے ہے۔ ہماری عبادت میں وہ بات نہیں جو ہم نے آج آپ کی عبادت میں دیکھی ہے۔ ہم پر ایسا اثر ہوا جو ہم شاید الفاظ میں بیان نہ کر سکیں۔ میں اتنی لمبی چوڑی داستان نہیں سنوں گا، شعبان ثقفی نے کہا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی مدح اور اپنے مذہب کی تعریفیں میرے دل کو موم نہیں کر سکیں گی۔ ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ یہاں سے کس طرف پیش قدمی کریں گے، جاسوس نے کہا۔